अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक का ताज़ा शुमारा और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप बसेहत व सलामत होंगे और इस बात की भी हम तवक्का रखते हैं कि आप मास्क का भरपूर इस्तेमाल करते होंगे, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र्स का भी बड़ी फराख दिली के साथ इस्तेमाल करते होंगे और अगर किसी खुसूसी ज़रूरत के तहत आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ा तो हमें उम्मीद है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखते होंगे। नाजरीन, यही चंद बातें हैं जो हमें इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। बहरहाल नाजरीन, ये प्रोग्राम बराह रास्त हमारे स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और इस प्रोग्राम के हवाले से आज हम आपके गोशुगुजार करें कि आज हम आपकी कोई फ़ोन कॉल नहीं ले सकते क्योंकि आज का प्रोग्राम महज 30 मिनट का रहेगा, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हमारे यहाँ से मन की बात नशर होगी। नाजरीन, कोविड सेकेंड वेव भी अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। हालांकि कुछ केसेस अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ रही है। नंबर ऑफ केसेस, जो डेली केसेस हमारे पास आते थे, वो बहुत कम हो गए, स्लैश डाउन हो गए हैं और शरह अमवात भी किसी हद तक कम हो गई है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी है और इन सारी चीज़ों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारा बिहेवियर जो है, हमारा बर्ताव जो है, हमारा कंडक्ट जो है वो ढीला पड़ जाए। हमें अब भी कोविड-19 SOPs का भरपूर तरीके से पाबंदी के साथ उन पर अमल पैरा होना है और हमें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस मुहलिक बीमारी को हराना है। तो आज के शुमारे में हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान जी वकार हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं CMO बांडीपोरा डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब। और बांडीपोरा के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें आज भी देखने को मिली और बहुत मुस्तैदी के साथ बांडीपोरा की मेडिकल इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया ने इस बीमारी से डट के हर सतह पे मुकाबला किया और बहुत ही अचीवमेंट्स अपने नाम कर दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में और हम आपके ममनून हैं कि ऐसे हालात में आपने हमारे और हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, इट वाज, जब हम पहली वेव की भी बात करें, इट वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू बी डिक्लेयर्ड रेड जोन और सबसे ज़्यादा जो केसेस वहाँ से निकल रहे थे, सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 SOPs हेजिटेंसी जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा एग्जिबिट आपके ही ज़िले में होती थी। और आज का दिन है कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने आपके डिस्ट्रिक्ट के गांव वेवन का नाम लेके तारीफ़ की और ये ऐसा पहला गांव बना मुल्क में जिसने 100% वैक्सीनेशन का जो ये है टारगेट, हदफ है, हासिल किया। क्या कहते हैं? शुक्रिया। तो हम पहले शुरू से ही शुरू करते हैं। जी जी। मैं बांडीपोरा के बारे में चंद बातें बताऊंगा। एक ये कि बांडीपोरा से ही वैली का दूसरा केस निकला, गोंड जहांगीर से। जी जी जी। बांडीपोरा में ही फर्स्ट 100 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा। बांडीपोरा वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज रेड। जी। तो जून से फिर हमने वहाँ अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाई। तो सबसे पहले लास्ट ईयर फर्स्ट वेव की बात करूंगा, तब भी हम पहले ही डिस्ट्रिक्ट थे जो। और कतई कलामी के लिए माफी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने ही उन दिनों नया नया ज्वाइन किया था डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा? जी बिल्कुल, जून में मैंने ज्वाइन किया। स्ट्रेटजी हमने डिवाइस की अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी लाइन डिपार्टमेंट्स उनके साथ। तो बहुत जल्दी 2 या 3 महीने में हम वापस ग्रीन में आ गई। अच्छा। तो ये फर्स्ट वेव का हाल था। तो अब चूंकि सेकंड वेव भी आ गई, सेकंड वेव में भी मैं ये बताऊंगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 10 दिन पहले हम वापस ग्रीन में आ गई। अच्छा। तो अगर हम सैम्पलिंग के हवाले से बात करेंगे, जो हमारा पर मिलियन जो हम सैम्पलिंग करते हैं, इट्स अराउंड 6 लाख सैम्पलिंग। अच्छा। पर मिलियन, पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो उसकी पॉजिटिविटी है 21,000। तो आज तक हमने 2,65,000 टेस्ट किए हैं, बोथ RT-PCR एंड रेड टेस्ट। तो उसमें से हमारे 9,300 के आसपास कुछ पॉजिटिव आए हैं। उनमें से ऑलमोस्ट जो 9,000 रिकवर हो गए हैं। तो हमारी रिकवरी रेट जो आज के डेट में इट इज़ 96.6%। बहुत अच्छी रिकवरी रेट है हमारी। तो अब टेस्ट हम करते रहते हैं, अच्छी सैम्पलिंग करते हैं, अब पॉजिटिव्स भी हमारी डिक्रीज होने लगे हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का मोटा मोटा हाल है। तो इसमें एक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो वैक्सीनेशन के हवाले से मैं कहूँगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ 20 के आसपास गाँव है या हैबिटेशंस है जहाँ हमने 45+ का 100% कंप्लीट किया है। 100%? 100%। तो आज तक हमने जो
हमारा जो टारगेट था 45 प्लस में 93% हमने कंप्लीट बहरहाल किया। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और इससे मोरल बूस्ट होता है जब आपकी मेहनत, आपकी काविशों की पजीराई होती है मुल्क के बुलंद तरीन ऐवानों से, तो बहरहाल इससे हौसला अफजाई होती है। सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे का, आप कहीं जाइएगा नहीं। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद जराए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज एंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। तो हम डॉक्टर बशीर अहमद खान जो CMO बांडीपोरा के तौर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, हम बात कर रहे थे इनसे। डॉक्टर साहब, आपसे हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, और आपने फरमाया कि मुतअद्दिद 20 के करीब ऐसे गाँव हैं जिनमें इब्तिदाई से आपने 45 प्लस एज ग्रुप में 100% वैक्सीनेशन का हदफ हासिल किया। तो पुरखतर मामला रहा होगा, चैलेंज से बड़ा मामला रहा होगा आपके लिए। कोविड मैनेजमेंट जो सारा ही चैलेंजिंग जॉब है, इसमें पहले शायद कुछ मिसकंसेप्शन थे लोगों में, अब वैक्सीन में हेजिटेंसी भी थी, लेकिन अब उसमें हमने एक वही, मैं फिर दोहराऊंगा, जॉइंट स्ट्रेटजी अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, BLOs, जो हमारी PRIs है, इवन मीडिया पर्सनस, जब भी हमें हेजिटेंसी आती थी तो हमने जो हमारी वहाँ बांडीपोरा के मीडिया हाउसेज है, उनसे हम अपना छोटा सा वीडियो बनाती थी, कभी DC साहब, कभी ADC साहब, कभी किसी मुफ्ती साहब का, कभी किसी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्समैन का, तो वो हम लोगों में सर्कुलेट, वो अपनी चैनल पब्लिक आउटरीच, तो पब्लिक आउटरीच करते थे, क्योंकि उनको जो खदशात थे वैक्सीन के हवाले से, कुछ र्यूमर्स थे, तो वो दूर करने में हमारा, मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ा ही वो हमारा इसमें मदद किया। तो उस तरह से भी हमने वो जो हेजिटेंसी थी या लोगों में कोई गलतफहमी थी वो दूर की। हेजिटेंसी आती रहती है, चैलेंज है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक और एडिशनल चैलेंज है कि हमारी जो पॉपुलेशन है स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूट है, हिल्स पे है। हमारे गुरेज के हिल्स में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो उन हिल्स में जाके मैंने खुद देखे, उनके पैरों में फिर सूजन हुई थी, जख्म हुए थे पूरे, वो चक वाली, जहाँ एक साइड कारगिल एक साइड LOC है, या बांडीपोरा में भी जो दूर दराज गाँव हैं। तो ये सारा जो है हमारा एक टीम वर्क था, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स, BMOs, MS, मेरा डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरऑल गाइडेंस ऑफ और दी DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा। हर वक्त एक रिव्यू लेते हैं हम, हर शाम को रिव्यू लेते हैं हमारे साथ, क्या करना है, कल स्ट्रेटजी क्या करनी है। अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात बताऊंगा तो आज के दिन में हमने 3000 वैक्सीन किए हैं। संडे भी थी। तो ये हमारे वर्करों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। वो ना संडे देखते हैं, ना छुट्टी देखते हैं, ना ईद देखते हैं, ना कोई गेस्टेड हॉलीडे देखते हैं। जी। तो वो वैक्सीनेशन करते हैं। कई इलाकों में हमने जो ऐसा लगा कि कहीं दिन में लोग जाते हैं काम के, तो शाम को हमने वैक्सीनेशन सैंपलिंग के लिए शाम को चलेंगे, वैक्सीनेशन के लिए शाम को चलेंगे, ताकि हमारी कोशिश है कि कोई नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि इसका अभी यही 2-3 चीज़, वही कोड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सैम्पलिंग, अर्ली डिटेक्शन, होम आइसोलेशन और फिर वैक्सीनेशन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का यही है कि हम 100% जो है वैक्सीनेशन अचीव करेंगे। जी डॉक्टर साहब, चूँकि डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की अगर हम टोपोग्राफी की बात करें और फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे आप अभी फरमा रहे थे, स्पार्सली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और फिर एक्सेसिबिलिटी भी एक इशू बन जाता है, क्योंकि हिल्स पे रहते हैं या फिर
وہاں ٹیرین جو ہے ان کا وہ نان ایکسیسیبل موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پیشنٹ فٹ فال جو ہے وہ بھی عام دنوں میں بھی بہت زیادہ رہتا ہے. اب چونکہ کووڈ کی مہاماری آ گئی اور بانڈی پورہ آپ کا ڈسٹرکٹ پہلا ریڈ زون ڈسٹرکٹ بن گیا, تو آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کون کون سی چیلنج پیش آئے اس ٹائم اور کس طرح سے آپ نے ڈیولپ کیا؟ میں وہاں بتاؤں گا پہلے, اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا. ہم نے بانڈی پورہ میں ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن پہلے اسٹارٹ کیا. اچھا اچھا. اس کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو ہی ہم جیسے کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے کسی ایج گروپ کا, پہلے ہم کر پاتے ہیں, پھر کچھ لوگ چھوٹ جاتے ہیں, کوئی بزرگ گھر میں رہتا ہے, کوئی لیڈی بیمار, تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کر کے گئے. اس میں ہم نے پراپر جو گائیڈنس ہے, جیسے ہم نے ایک ایمبولینس ایک ڈاکٹر ساتھ رکھا آبزرویشن کے لیے, تو وہ بانڈی پورہ میں ہم نے کیا, پھر باقی ڈسٹرکٹس اور باقی جگہوں پہ بھی اسٹارٹ ہو گیا. تو وہاں جو آپ ہاسپٹل کے حوالے سے بتائے, اس سیکنڈ ویو میں ہم نے ایک چیز پہلی ویو سے ڈفرینٹ کیا. ہمارا جو نیا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا ہم نے وہاں دسمبر میں شفٹ کیا تھا. تو جو ہی یہ سیکنڈ ویو آ گئی, ہم نے نئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو سارٹ آف لیول 3rd ہاسپٹل بنایا. اچھا. تو پرانا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا وہاں ہم نے روٹین ورک جو واپس لے لی. نان کووڈ ٹریٹمنٹ چلتا رہا. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں اگر میں آپ بتاؤں گا, جو اس سال ہم نے جو کووڈ پازیٹیو ڈلیوریز تھی, لاسٹ ایئر تو ہم ریفر کرتے تھے, اس سال ہم نے صرف ایک ہائی رسک پیشنٹ ریفر کیا ہے. باقی جو بھی سرجریز ہم نے اپنے کووڈ ہاسپٹل میں کی, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانڈی پورہ میں کی, کبھی 26 کے قریب جو ڈلیوریز تھی وہ بھی کی, ہائی رسک ڈلیوریز ہم نے کی کووڈ پازیٹیو, تو صرف ایک ہم نے ریفر کی. تو یہ بھی ایک اچیومنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نائٹ کو بھی سرجریز کی نئے ہسپتال میں. تو جو پرانا ہسپتال تھا وہاں وہ روٹین چلتا رہا. اس کے لیے مجھے پولنگ کرنی پڑی اسٹاف کی, کچھ ہاجن سے لانا پڑا, کچھ گریز سے, جو کنسلٹنٹس ہے. تو وہ 24/7 ہم اس وقت جو گائنی سروس ہے, ایمس میٹرنل اینڈ چائلڈ, وہ ہم دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس بار ہم نے کوئی پیشنٹ ریفر نہیں کیا. جو ہمارا ہاجن میں بھی کووڈ پازیٹیو آتا تھا اس کو ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانڈی پورہ میں کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائلسس کا ہم نے شروع کیا تھا, 225 سیشنز ہم نے ڈائلسس کی اس دوران. ڈائلسس پیشنٹ کو ہم نے باہر نہیں جانے دیا. تو جو باقی صرف روٹین کی کچھ سرجریز, گال بلیڈر, وہ تو رکی ہوئی تھی, اس کو تو آرڈر ہی تھا. لیکن یہ ایک میجر اچیومنٹ تھی. ہم نے وہاں ہی اپنی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ریفرلز بالکل کم ہوں گے آپ کی طرف سے, تو سٹی ہاسپٹلس پہ جو بہت کم دبا, بہت ایز آؤٹ ہو گیا. لیول 3rd جو ہمارا بن گیا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, تو ہم نے خود ہی اس میں محنت کی. گورنمنٹ نے جو وہاں لگایا تھا آکسیجن پلانٹ 100 LPM, پھر وی آر سپورٹڈ ود مور دین 100 بلک آکسیجن سلنڈرز, میڈیم سلنڈرز, 50 آکسیجن کنسنٹریٹرز, 10 لیٹرز پر منٹ, ہائی فلو آکسیجن. پھر ہم نے وہاں ایک 6 وینٹیلیٹرز ہیں ہمارے پاس, ICU بنایا, وہاں ہم نان انویسو وینٹیلیشن دیتے ہیں. تو 200 کے قریب ہم نے اس نئے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ان 3 مہینوں میں پیشنٹ ایڈ کیے. یہ تو بہرحال تھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بات. جو آپ پھر پیریفریز میں جائے, پرائمری ہیلتھ سینٹر, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس, تو وہاں کا حال بتائیے. کیا ہمارا جو ہاجن بلاک ہے وہاں بھی لیول 2 کام کر رہا ہے. CHC جو نئی بلڈنگ ہے ہاجن وہاں کی, اور جو داور ہے ہمارا گریز, وہاں بھی ہمارا 40 بیڈڈ لیول 2 ہے. وہ وہاں کے پیشنٹ وہیں رہتے ہیں. اور بانڈی پورہ میں اس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے بغیر ایک ہمارا CHC پزل پورہ ہے, NTPC پزل پورہ, وہاں بھی لیول 2 110 بیڈ کیپیسٹی ہے. تو ہماری جو اپنی ہاسپٹلس کی کیپیسٹی تھی 350, جس میں جو 230 تھے آکسیجن سپورٹڈ بیڈز. اس کے علاوہ جو آئسولیشن سینٹرز تھے وہاں 1000 بیڈز کا ہمارا ارینجمنٹ تھا. تو میرا یہی ہے کہ جو اس بار سیکنڈ ویو کا جو ہمارا پازیٹیوٹی ہے وہ بھی کم تھی. ڈیتھس ہمارے 38 ہوئے سیکنڈ ویو میں, جبکہ پوری جو اسٹارٹ سے ہمارے 100 ڈیتھس ہوئے. تو سیف اور کیس فیٹلٹی ریٹ بھی ہمارا. اس پہ بات کریں گے پروگرام میں. وقت ہو چلا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا, آپ کہیں جائیے گا نہیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. خوش ہے یہ آسمان زمین, ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ. ایسی کول ہے اپنی کہانی, چل کر کے جینی جوانی, چلنے دے بس دل کی من مانی. چل گیا دل,
خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. وقفے کے بعد تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ویکسینیشن اور اس کے بعد پھر پیشنٹ رش مینجمنٹ کے جو پیشنٹ فٹ فال ہوتا ہے. ہم ایس ٹی ایچ کی تو بات ہم نے سنی, اس کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا بلاک لیول پرائمری ہیلتھ سینٹر سے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کا بھی اچھا خاصا مینجمنٹ چل رہا ہے. تو اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب, اب آپ کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا علاقہ ہے جو سال کے بیشتر حصے میں جو ہے منقطع رہتا ہے بیرونی دنیا سے, ہم گریز کی بات کرتے ہیں, اور اندرونی گریز بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو نان ایکسیسیبل رہتے ہیں, تو وہاں ایکسیسیبلٹی کا ایک ایشو رہتا ہے. تو کس طرح سے آپ نے اس چیلنج کو اوورکم کیا؟ گریز کا میں بتاؤں گا پہلے, پھر ہم گائنی پہ آئیں گے, مطلب ڈیلیوریز پہ. گریز ہم اگست سے ہی کرتے ہیں. جو ہماری ڈیلیوری پیشنٹس ہوتے ہیں ہو آر ایکسپیکٹ ٹو ڈیلیور اپ ٹو نیکسٹ جون, جی جی, تو ان کا ہم ایک لائن لسٹنگ کر کے ان کو ہم گریز سے نکالتے ہیں. اچھا, پہلے بانڈی پورہ میں کہیں رشتہ دار ہے, کہیں ڈیرا ہے یا سری نگر, تو یہ ہم ایک پریونٹیو میجر لیتے ہیں. میں نے بھی اپنے وقت کیا, میرے سے جو پہلے میری پریڈیسیسرس ہیں ان کی بھی اسٹریٹجی رہی ہے, کیونکہ یہ تو ایک چیلنج رہے گا. اگر وہاں روڈ بند ہے, جہاز چاپر نہیں جا سکے گا, تو کوئی پریگنٹ پیشنٹ کا وہاں ارینجمنٹ نہیں رہے گا. تو ایک ہم پریونٹیو میجر لیتے ہیں, جو بھی وہاں پریگنٹ پیشنٹ ہے جس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری آگے 3-4 مہینے ہے, تو اس کو ہم نکالتے ہیں پہلے ہی. ایک یہ. دوسرا, پھر اگر وہاں ایسی کوئی ایمرجنسی پڑتی ہے ونٹر میں, تو چاپر سروس اویلیبل ہو رہتی ہے. لیکن ان سائڈ گریز جو ہم کیا کرتے ہیں, اگست میں جو ہمارے 6 یا 8 مہینے کی سپلائز جو ہیں وہ ہم وہاں ڈمپ کر کے رکھتے ہیں. اس میں کووڈ کے حوالے سے بھی سپلائز ہیں, نان کووڈ سپلائز بھی ہیں, اور جو نیسسری اکوپمنٹ جیسے آکسیجن سلنڈرز, کنسنٹریٹرز, باقی چیز وہ ہم وہاں بیچ رکھتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں گریز میں بھی آکسیجن پلانٹ لگ رہا ہے, اور ہاجن سی ہاجن میں بھی, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانڈی پورہ میں پہلے ہی لگا ہے. تو وہاں وہ کام چل رہا ہے, ود ان اے منتھ اور 2 months وہ آپریشنل ہو جائے گا. تو لیکن پھر میں وہی بات بتاؤں گا, یہ اٹ از دا ڈیڈیکیشن آف ہیلتھ کیئر ورکرز ہو آر ورکنگ ان گریز بانڈی پورہ, فرنٹ لائن جو ان کے ساتھ اور بھی کام کرتے ہیں. تو گھر گھر جا کے وہ سیمپلنگ کرنا, ناکوں پہ سیمپلنگ کرنا, انٹری پوائنٹس پہ سیمپلنگ کرنا, رات دن کام کرنا, اور ساتھ ساتھ جو نان کوڈ مینجمنٹ ہے وہ پیشنٹس وہ بھی کرنا. کیا اسی جاں فشانی کے ساتھ گریز میں بھی یا اندرونی گریز بھی ویکسینیشن ڈرائیو چل رہی ہے؟ بالکل, میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, گریز کے پہاڑوں پہ میں نے خود دیکھا اپنے ورکرز کو جاتے ہوئے, تو ان کے پیر میں نے خود دیکھے, زخم بھی لگے تھے ایسے بھی ورکرز, تو ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. یہ جو ہمارا جو ٹیم ہے, ہیلتھ ٹیم along with other لائن ڈپارٹمنٹ, جو میں نے پہلے کہا, ریونیو, پولیس, ٹیچرس, بیلوز, سرپنچ, پنچایتی راج انسٹیٹیوشن کے جو ممبرس ہیں, یہ ایک ملا جلا انڈر دا ایجز آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز آپ صحیح پورا کام کرتے ہیں. سب لوگ کا ایک کاوش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, اور اگر ہر کوئی اپنے فرائض منصبی کو سمجھے, اور یا یوں کہوں میں کہ موقع کی نزاکت کو سمجھے کہ یہ اس وقت ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے, اور میرا فرض منصبی ہے کہ میں ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کے اس وقت میدان میں کود پڑوں, اور جو ضرورت مند ہے, جن کو میری ضرورت ہے, میری خدمات کی ضرورت ہے, ان کے لیے میں اپنے آپ کو ہمتاً پیش رکھوں. تو بہرحال ایسے ہی پھر نتائج سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ گائنیکالوجی کی بات کر رہے تھے, گائنی پیشنٹس کی بات کر رہے تھے. میں اپنے جو میرے ڈاکٹرس ہیں, ایڈمنسٹریٹرس ہیں, ہیلتھ ورکرس ہیں, میں ان کو ہمیشہ بولتا ہے نہ تھکنا ہے نہ ہارنا ہے. اچھا, تو ان کو میں انکوریج بھی کرتا رہتا ہوں. جی جی جی, تو بہت اچھا کام کرتے ہیں, تبھی تو اپنی رزلٹس دیکھی. تو گائنیکالوجی کے حوالے سے میں نے گریز کا کہا. پھر اس سال جو میں نے کہا, اس ویو میں ہم نے پورا نان کوڈ اور کوڈ پیشنٹس کا ارینجمنٹ رکھا ہے. ابھی تک ہم نے 3 مہینے میں ایک پیشنٹ ریفر کیا ہے, کوڈ پیشنٹ. باقی ان نیسسرلی کوئی ریفرل نہیں ہوتا ہے. وہاں پرانی ہسپتال میں ہم سرجریز کرتے ہیں, سی ایچ سی سنبل میں سرجریز کرتے ہیں, سی ایچ سی ہاجن میں بھی کرتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں کوڈ پازیٹیو سرجریز کرتے ہیں. تو کوشش یہی رہتی ہے ہماری کہ جو گائنی پیشنٹ یہ ویٹ نہیں کر سکتا ہے, ڈیلیوری کرنی ہو یا سرجری. گال بلیڈر پیشنٹ تو ویٹ کر سکتا ہے, کوڈ میں اگر اس کو 1 مہینہ پیچھے بھی کریں گے آن کنزرویٹو ٹریٹمنٹ رہ سکتا ہے, لیکن ڈیلیوری تو ویٹ نہیں کر سکتا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بانڈی پورہ کی یہی کوشش ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانڈی پورہ میں ہاٹ لائن بھی لگائی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. جو لاجسٹکس کے لیے ضرورت تھی وہ لاجسٹکس پرووائڈ کیا ان کو. جو باقی اسٹاف تھا اس کو پولنگ کر کے ہم نے کہیں سے اٹھا کے آن روٹیشن بیسس کنسلٹنٹس اویلیبل رکھی. رات کے 12 بجے بھی سیزیرین ہوتا ہے, بوتھ پلیسز, اولڈ اینڈ نیو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. صبح کے 10 بجے بھی ہوتا ہے. تو کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ جو بھی گائنی پیشنٹ ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اپنی بانڈی پورہ میں ہی, کیونکہ بانڈی پورہ دور بھی علاقہ ہے, وہاں سے پیشنٹ کو لانا لے جانا. پھر ہمارا جو باقی اسٹاف بھی ہے وہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی مصروف ہے, جیسے سیمپلنگ میں ہے, ویکسینیشن میں, ایون جو ہمارے وہ سرویلنس ٹیمز ہے اس میں بھی لگے رہتے ہیں, یا باقی بھی کام ہے, سیمپل لانا لے جانا, ایمبولینسز بھی بزی رہتے ہیں.
تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی بانڈی پورہ ہمارا جوریسڈکشن اس کی جو ڈیلیوری ہے وہاں ہی کریں گے ہم. تو اگر اس ٹائم آپ کے ڈسٹرکٹ کی بات کریں, ہم 3-4 پیرامیٹرز کی بات کریں. ایک تو ڈو وی ہیو ایڈوکیٹ سپلائی آف آکسیجن اینڈ بیک اپ. سیکنڈ, کیا ہمارے پاس ایڈوکیٹ کوانٹٹی آف ویکسینز ہیں. تیسرا, جو کیا ہمارے پاس اتنا ایڈوکیٹ انفراسٹرکچر ہے کہ ان کیس آف سرج, کیونکہ ایک ممکنہ تھرڈ ویو کی بھی بات ہو رہی ہے, آر وی فلی پریپیئرڈ اینڈ ایڈوکیٹلی اکوپڈ فار دا انکمنگ possibly incoming third wave. جیسے میں نے پہلے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا ڈاٹا بتایا, وی آر فلی پریپیئرڈ. ہم نے جو پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ہے وہ بنایا ہے, پیڈیاٹرک وینٹیلیٹرس لگائے ہیں, جو ایس این سی وہ تیار ہے, پیڈیاٹرک وارڈ بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیڈیاٹرک سے ریلیٹڈ اسپیشلسٹ میڈیکل آفیسر اسٹاف ہے, دے ہیو بن ایڈیکویٹلی ٹریننگ. اور جو آئی سی ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ہم نے کی ہوئی ہے. وی ہیو انف کوانٹیز آف ٹیسٹنگ کٹس, انف کوانٹیز آف سلنڈرس, آکسیجن پلانٹ چل رہا ہے. وی ہیو ویری گڈ نمبر آف آکسیجن کنسنٹریٹرس. کسی لاجسٹک یا کسی چیز کی ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں. اور ہمارا جو اسٹاف ہے دے آر فلی ٹرینڈ ٹو ڈیل اینی تھرڈ ویو. جی جی جی, ایسا ماشاء اللہ, اور آپ کی زبان مبارک ہو. تو اللہ کرے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے, لیکن ہمیں اپنی جگہ پہ پورا مستعد ہو کے تیار رہنا ہے. بہرحال بات آپ کی اسٹریٹجی پہ ہی کریں, کیونکہ آپ کی اسٹریٹجی کو دیکھا جا رہا ہے, اٹس ون آف دا فیو موسٹ سکسیزفل اسٹریٹجیز جو ابھی تک ہمارے پاس آئی ہے کووڈ سے ڈیل کرنے کے لیے. ایک بہت ہی جسے ہم کہیں گے کہ ڈسٹیسٹفل رجحان رہا لوگوں میں, جس نے بدمزگی پیدا کی, کہ جس کو ہم ویکسین ہیزیٹنسی کہیں گے. لوگ کتراتے تھے ویکسین کرنے میں. ہم نے اس سٹیج پہ متعدد بے شمار پروگرامز کیے, لوگوں کو اپیل کی کہ ویکسین بھائی سیف ہے, آپ جائیں اپنے نزدیکی طبی مراکز میں اپنے آپ کو ویکسین کروائیں. تو آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی ایسے رجحانات دیکھنے کو ملے, بہرحال نیوز میں آتا تھا, تو آپ نے کیسے ٹیکل کیا اس چیز کو؟ اور دوسرا, کون کون سے ایسے پیرامیٹرز آپ نے جو امپلائی کیے تاکہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ آپ پھر سکے؟ بہرحال آپ اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں, مجھے اشارہ مل رہا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں, رکتے ہیں ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کے لیے. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. خیر مقدم ہے آپ کا. وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیں. ویکسین ہیزیٹنسی بہت ہے. میں ابھی بھی بتاؤں گا, اگر آج کوئی پازیٹیو نکلتا ہے ہمارے یا کہیں بھی, وہ بولتا ہے یموز ہوز وہ پازیٹیو. یہ مسکنسیپشن, یہ لوگوں کا یہ ویکسین ہیزیٹنسی, اس سے نکلنا ہے ان کو. بانڈی پورہ میں ہم نے اس میں ملٹیپل اسٹریٹجیز اپنائے. ایک میں نے کہا, چاہے ڈی سی صاحب ہو, ڈائریکٹریٹ سے ہم نے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائی. وہ آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہے, ہر کوئی میڈیا والا ہمارا جو بانڈی پورہ میں ہے, اسپیشلی جو آپ کے یہ ہیں سجاد صاحب, ان نے وہ کور بھی کیا تھا. تو وہ انہیں اپنے میڈیا ہاؤس میں سرکولیٹ کی, کیبلز پہ چلائی. جو وہاں پرومیننٹ سٹیزنز ہے, چاہے وہ دارالعلوم کے امام صاحب, جن کا ایک پبلک انفلوئنس ہے, ہاں اسپورٹس پرسنز تھے کوئی, تو ایک تو وہ ہم نے کیا. دوسرا جو بھی آئی سی ایکٹیویٹیز, بینرز, پوسٹرز, پھر ہم خود جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا, ڈور ٹو ڈور ہمارے جو لوگ سمجھاتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہیزیٹنسی ہے. میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہم جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ورکرز ہیں, ہم آپ کے بچاؤ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ وہ بچاؤ کرنے میں ہمارا تعاون دیجیے. اور آپ نے خود پہلے ویکسین لگایا, میں نے لگایا, آپ نے لگایا. جب ہم نے لگایا, ڈی سی صاحب نے لگایا, ہمارے جو بڑے بڑے آفیسرس ہیں, ڈائریکٹر سکمز نے لگایا, ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے لگایا, تب ہم نے وہ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کیے تاکہ لوگوں میں وہ ایک رجحان پیدا ہو کہ خود ہم نے لگایا. تو دوسرا یہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی شاید سٹگما ہے. کوئی پازیٹیو آتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. پازیٹیو آنا کوئی گناہ ہے, نہ یہ کوئی عیب ہے. میں نے پہلے بھی یہ بار بار کہا ہے, جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں, یہ پازیٹیو کوئی بھی ہو سکتا ہے. وائرس ہے ہمارے یہاں, تو کوئی بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے. پازیٹیو جو ہی ہوگا, اگر وہ رپورٹ کرے گا یا کسی کو سمٹمز لگتے ہیں, تو اس کا بر وقت علاج و معالجے کی سہولیات جو ہیں اس کو دستیاب رکھی جائیں گی. ناظرین آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں. کل کے شمارے کے تعلق سے کل ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر شازیہ جیلانی,
آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹالوجی SMHS ہاسپٹل GMC سری نگر. تو ناظرین کل کا شمارہ دیکھنا نہ بھولیے گا, اپنے سوالات ریڈی رکھیے, کل فون ان پروگرام ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس صرف 2 منٹ سے بھی کم ٹائم بچا ہے میرے پروگرام کا, تو میں کرسپ الفاظ میں آپ سے ایک پیغام چاہوں گا, اور ایسا کوئی منتر بتا دیجئے تاکہ باقی جو اضلاع ہیں وہ بھی اس کو فالو کر کے اچھے سے ریزلٹ. 3 چیز میں بتاؤں گا. کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر, جی جی, لوگوں کو وہی ماسک, ہم سبوں کو ماسک پہننے, فزیکل ڈسٹینسنگ, ریپیٹڈ ہینڈ واشنگ, اور جو ہائیجین ہے وہ مینٹین کرنی ہے, صحت صفائی کا خیال, اس سے یہ اوائڈ ہو سکتا ہے. دوسرا, سیمپلنگ کرنے میں کوئی حرج ہونا چاہیے. پیپل شوڈ والنٹیئر دیم فار سیمپلنگ. یہ مسکنسیپشن اسٹگما چھوڑنا ہے. جی جی. تیسرا, دے شوڈ والنٹرلی کم فار ویکسینیشن. جب تک ویکسینیشن ہو جائے گی, پورا جو ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو جائے گا, تو ہم 3rd ویو یا کسی ویو کو بھی ہرائیں گے, یا کوئی میوٹنٹ بھی ہوگا ہمارے اوپر وہ اثر نہیں کرے گا. جی جی. اور اس سے بھی بڑھ کر بات جو آپ فرما رہے تھے, میں اس کو لباب اپنے ناظرین کو وداع کہنے سے بولوں, ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہم نے افواہوں پہ دھیان ہرگز نہیں دینا ہے, اور ہم نے شبدہ بازی سے پرہیز کرنا ہے, اور جو بھی متعلقہ حکام کی طرف سے SOPs ہمارے لیے جاری ہوں گی ان پہ منوان عمل کرنا ہے, اور اسی خبر پہ اعتبار کرنا ہے, اسی کو شیئر کرنا ہے جو باوثوق ذرائع یعنی گورنمنٹ سے ہمارے پاس آتی ہوں گی. بہرحال ناظرین, انہی زرین اقوال کے ساتھ ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں اگلے شمارے تک کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, اور ناظرین آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.